بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بزرگوں، بھائیو اسلام، اور عام طور پہ جو ہے بہت سارے لوگوں سے اس طرح سننے میں ملتا ہے، خاص طور سے جو کافر ہوتے ہیں، جو غیر مسلم ہوتے ہیں، یا جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں، ان سے اس طرح کی باتیں عام بہت دفعہ سننے میں ملتی ہوں گی آپ کو بھی، کہ اگر اللہ رب العزت موجود ہے اور وہ رحمان و رحیم ہے تو پھر وہ دنیا سے مشکلیں، پریشانیاں ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ بہت ساری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو تکلیف میں مبتلا ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانیاں ان کے چاروں طرف منڈلا رہی ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی کوئی سکھ نہیں دیکھا، ایسے بھی لوگ اس دنیا میں پوری زندگی مصیبت پریشانیوں میں گزری اور گزر رہی ہے نا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت ہے اور وہ رحمان و رحیم بھی ہے، بہت محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، تو پھر لوگوں کی پریشانیاں کیوں نہیں ختم کر دیتا؟ دنیا سے مشکلوں کا نام و نشان کیوں نہیں مٹا دیتا؟ اور یہ تو خیر کافروں کی بات ہو گئی، بلکہ اہل ایمان بھی، بہت سے مسلمان بھی اس طرح کی بات پریشانی کے عالم میں کہہ دیتے ہیں کہ میں ہی ملا تھا اللہ کو مصیبت دینے، پریشانی دینے، زندگی بھر مشکلوں میں کاٹی میں نے، زندگی پریشانیوں میں کاٹی میں نے۔ یا کوئی پریشانی میں پڑتا ہے تو ظاہر سی بات اس طرح واویلا کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ہی کیوں پریشانی دی ہے، اور دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ جو خیالات ہیں، یہ خیالات کیوں آتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا، اس کی بنیادی وجہ ایک غلط فہمی ہے۔ آپ ایک بات، بنیادی بات جو آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا جو ہے نا وہ بنائی ہی آزمائش کے لیے۔ سمجھا؟ سمجھ میں آئی بات کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، امتحان کے لیے بنائی ہے۔ یہ اللہ نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ میں دنیا جو ہے لوگوں کو انعام میں دینے کے لیے بنائی ہے۔ میں نے دنیا کی آسائشیں اس لیے بنائی ہیں کہ لوگوں کو جس کو چاہوں اس کو نعمتیں اور رحمتیں دے دوں، یا اس کی نیکیوں کا بدلہ دے دوں دنیا کے اندر۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے یہ دنیا، اللہ نے کہا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کسی خطبے میں نے یہ آیت سنائی تھی، کیا اللہ نے فرمایا ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، کہ ہم نے جو جتنی بھی زمین پہ چیزیں ہیں نا، اچھی بری جتنی بھی چیزیں ہیں، سب اس لیے بنائی ہے تاکہ انہیں آزمائیں، یعنی انسانوں کو آزمائیں کہ انسانوں میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، حالات کے مطابق صحیح قدم اٹھانے والا کون ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک وقت آئے گا یہ ساری دنیا میں مٹا دوں گا، فنا کر دوں گا۔ تو دنیا کا ایک ہی مقصد اللہ نے بتایا کہ میں آزماؤں، تاکہ دنیا اس لیے بنائی ہے تاکہ آزماؤں۔ اور ایک جگہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ یہ آیت بھی خیر ایسی ہے کہ اس کی تفسیر کی جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت بابرکت ہے تو کیا مطلب اس کا، لیکن انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا تو بات کریں گے اس پر۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ اگلی آیت سے ہے، وہ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی جو اللہ نے بنائی ہے اس دنیا کے اندر، وہ اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اللہ نے صاف کر دیا ہے کہ دنیا اللہ نے بنائی آزمائش کے لیے، لہذا جو انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا عیاشی کے لیے بنی ہوئی ہے، دنیا کی نعمتیں اس لیے ہیں کہ ان کو انجوائے کیا جائے، ان کو انٹرٹین کیا جائے، تو وہ انسان ہمیشہ وہ غلط فہمی میں رہے گا
کیونکہ وہ انتظار کر رہا ہے نعمتوں کا، اور اللہ رب العزت اسے مشکلیں دے کے آزما دیتا ہے، تو وہ بولتا ہے ارے اس کی تو مجھے امید ہی نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک غافل انسان بیٹھا ہو، اچانک آ کے آپ اس کو چونکا دو، وہ چونک جائے گا وہ۔ لیکن کہ ایک انسان یہاں بیٹھا ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے یہاں پر کبھی بھی کوئی بھی آ کے چونکا سکتا ہے، تو اس کو کوئی نہیں چونکا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے ریڈی ہے، اس کے لیے تیار ہے ذہنی طور پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ دنیا جو بنائی گئی ہے وہ امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ امتحان کیسا؟ کبھی مشکل دے کے آزمایا جاتا ہے انسان، اور کبھی آسانیاں دے کے آزمایا جاتا ہے انسان۔ کبھی دولت دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی دولت چھین کے آزمایا جاتا ہے۔ کبھی صحت دے کے انسانوں کو آزمایا جا رہا ہے، کبھی صحت چھین کے آزمایا جا رہا ہے۔ کبھی اولاد دے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی اولاد چھین کے یا نہ دے کے آزماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں آپ دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگوں کو سنا ہے ہم نے کہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے، الحمدللہ، یقیناً اللہ نے نوازا ہے، اور ان کا جو وہ ہوتا ہے بولنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہماری جو نیکیاں ہیں، ہم اتنے پرہیزگار ہیں، اتنے نمازی ہیں، اتنے متقی ہیں، اللہ کا خوف کرنے والے، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نواز دیا ہے۔ کتنی مطلب کیسی بات ہے یہ، کتنا بیچارہ ہے وہ انسان کہ اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دے، نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے، نیکیوں کا بدلہ تو جنت ہے۔ تو کتنا بیچارہ ہے وہ سب، کتنا کہ اللہ رب العزت اس کا خیال ہے کہ میری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے مجھے دنیا میں دے دیا ہے، تو اس کا مطلب اللہ نے بڑے سستے میں نپٹا دیا، اس کو بڑی معمولی چیز دے کے نپٹا دیا، اسے چاکلیٹ دے کے بہلا دیا۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہی حیثیت ہے۔ نبی نے فرمایا کہ سمندر میں ایک سوئی ڈالیے، سوئی نکالیے، اور سوئی کی نوک پر جتنا پانی لگا ہوا ہے نا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی وہی حیثیت ہے۔ سمندر جو ہے وہ آخرت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور جو سوئی کی نوک پہ جو پانی لگا ہے نا، اتنی سی اہمیت دنیا کی ہے۔ یعنی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمت اس سوئی کی نوک پہ لگی پانی کے برابر ہے۔ یہ آخرت کی جو مصیبت ہے، جہنم کا جو عذاب ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی پریشانیاں وہ سوئی کی نوک پہ لگے ہوئے پانی کے برابر ہے۔ سمجھ رہے؟ تو اللہ رب العزت نے دنیا کسی کو انعام کے لیے نہیں بنائی ہے، دنیا آزمائش کے لیے۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا فرمایا؟ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اس قرآن کے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، انبیاء تھے، نبی تھے۔ نبی سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، یعنی حالات ایسے ہو جائیں گے آپ کو لگے گا کہ سارا زمانہ ہمارے مخالف ہو گیا ہے، ہم مصیبت میں پڑ گئے ہیں، ہمیں گھیر لیا گیا ہے، ہمارے زمانہ اور زمانے کے لوگ ہمیں مٹانے کے در پہ ہیں۔ ایسا وقت بھی آئے گا، اور یہ وقت ہم پر ہی صرف نہیں آیا، آج ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی واویلا کرتے ہیں، ہم بھی شکایت کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں مٹانے کے در پہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ہی ساتھ ہوا ہے، اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے، انبیاء کو مٹانے کے در پہ۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، کیا کیا مصیبتیں نہیں اٹھائیں، پورا زمانہ آپ کے خلاف تھا، پوری دنیا آپ کے رشتہ دار تک آپ کے خلاف تھے، پورا کا پورا شہر آپ کے خلاف تھا، اور آپ کی سازش، آپ کے قتل کی سازش کر رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم آزمائیں گے آپ کو، آپ یہ مت سوچئے کہ ایمان لے آئے تو بس اب ساری نعمتیں برسنے لگیں گی، ہے نا۔ یہ کارگہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو مسلمان ہونا آپ یہ مت سمجھیے کہ اب تو نعمتیں برسنے لگیں گی، دنیا میں کچھ نہیں ملنے والا ہے، جو بھی ملے گا بطور آزمائش ملے گا، امتحان کے لیے ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم خوف سے آزمائیں گے، ہم بھوک دے کر، یعنی بدحالی دے کر آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے آپ کو، ایسے حالات آپ پر آ جائیں گے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے، آپ کو پیٹ بھرنے کے لیے آپ کے پاس لقمہ نہیں ہوگا، روٹی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ انبیاء سے کہہ رہا ہے، ہماری کیا اوقات ہے انبیاء کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے۔ صحابہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھوک سے آزمائیں گے، ہم خوف سے آزمائیں گے، تمہارے محبوبوں کو چھین کے آزمائیں گے، تمہاری اولاد کو چھین کے، تمہارے محبوب رشتہ داروں کو، تمہارے دوستوں کو چھین کے آزمائیں گے، انہیں موت دے کر آزمائیں گے، اور تمہارے مال چھین کر آزمائیں گے۔ حالات ایسے آئیں گے، تباہ ہو جائے گا، بزنس خراب ہو سکتا ہے، آپ کا کاروبار خراب ہو سکتا ہے، آپ کی جاب جا سکتی ہے، آپ کے آمدنی کے ذرائع آپ پر
ختم کیے جا سکتے ہیں، اس طرح بھی اللہ آزما سکتا ہے۔ تو ثمرات اور آپ کی جو ثمرات ہیں، جو آپ کی جو کچھ آپ کی نعمتیں ہیں آپ کے پاس، وہ چھین کے بھی اللہ آزما سکتا ہے۔ وہ بشر الصابرین۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں دے کر ہم دنیا میں آپ کو آزمائیں گے، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں، ڈٹ جانے والے ہیں اللہ کے راستے پر، انہیں خوشخبری دے دیجئے، کہا ہے کہ جنت کی خوشخبری دے دیجئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ، کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ بلائیں جن پر آتی ہیں وہ انبیاء ہیں، سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان جن کا اللہ لیتا ہے وہ انبیاء ہیں، اس کے بعد نیک لوگ ہیں، اس کے بعد جو اس کے بعد آتے ہیں۔ یعنی آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ اپنے آپ کو جتنا نیک سمجھ رہے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کے پر آزمائش آنے والی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف موسیٰ نبی ہے، فقیری چھائی ہوئی ہے، ایک طرف فرعون ہے، سلطنت ہے، دونوں جہان پورے عالم کی سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک طرف موسیٰ اللہ کے نبی ہو کے اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اور فرعون کی قتل کا پروگرام بنا رہا ہے، اور ایک طرف فرعون ہے جس کے پاس لشکر اتنا ہے کہ جہاں اس کا لشکر قیام پذیر ہو جاتا ہے، جہاں خیمہ زن ہو جاتا ہے تو میلوں تک صرف اس کا لشکر ہی نظر آتا ہے۔ ایک طرف موسیٰ ہے اور ایک طرف قارون ہے، اللہ رب العزت اس کی دولت کی مثال دیتا ہے۔ تو انبیاء ہیں تو انبیاء آزمائے جائیں گے، مصیبتیں دے کے آزمائے جائیں گے، پریشانیاں دے کے آزمائے جائیں گے۔ لہذا اگر ہمیں یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم نیک ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں مصیبت دے رہا ہے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہم اگر نیک ہیں ہمیں لگتا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں آزمائے گا، بلکہ مصیبتیں دے کے آزمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت کیا کم تھی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ فی الوقت انسانوں میں، تمام انسانوں میں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے نبوت کے لیے۔ سوچئے کیا مقام رہا ہوگا اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے ہاں خود رسول کا کیا مقام رہا ہوگا۔ دنیا میں افضل البشر تھے، وہ سارے انسانوں میں سب سے افضل تھے، لیکن اللہ نے ان سے کہا کہ جاؤ توحید کی دعوت عام کرو، توحید کی دعوت دو۔ اب توحید کی دعوت کا مطلب آپ سمجھ رہے کتنی بڑی پریشانی تھی ہے۔ یہ سوچئے کہ پورا مکہ جو تھا نا، مکہ ہی نہیں پورا عرب یہ بت پرست تھا، سب بت پرست۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اس بت پرستی کے خلاف دعوت دو، آپ اس بت پرستی کے خلاف آواز اٹھاؤ، شرک کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اور صرف بت پرست وہ ایسے ہی نہیں تھے، اسی بت پرستی پہ ان کی دکان ٹکی ہوئی تھی، ان کا کاروبار تھا پورا بت پرستی پہ ٹکا ہوا تھا۔ اہل مکہ کی جو عزت تھی وہ اسی بت پرستی کی وجہ سے، کیونکہ پورا عرب جو ہے نا بت پرست تھا، اور اہل مکہ و قریش کی عزت کرتے تھے لوگ، کیونکہ یہ کعبے کے متولی تھے، یہ بت کے بڑے پجاری تھے۔ ٹھیک ہے، سوچئے، اور ان کا کاروبار ٹکا ہوا تھا کہ سال میں جب حج کا موقع آتا تھا لوگ مکہ آتے تھے، ان بتوں کی زیارت کے لیے آتے تھے، تو بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اور میلہ ہی اس وقت کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہوا کرتا تھا۔ مکہ ظاہر سی بات ہے، ہمارے ہاں اگر ایک مہینے بھر کا میلہ لگے یہاں پر تو سوچئے یہاں کے لوگ جو ہیں، یہاں کے لوگ ہیں، ان کے کاروباری مواقع کتنے ہاتھ میں آئیں گے۔ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، ہے نا۔ آپ آج کے وقت میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں کی پوری اکانومی جو ہے نا وہ ٹورزم پہ بیس ہے، کہ لوگ دور دور سے وہاں پر آتے ہیں، تو جو کچھ بھی آمدنی ہوتی ہے وہ اسی ٹورزم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو مکہ کا وہ مقام تھا، اور وہ سب کچھ جو کچھ تھا وہ بتوں کی وجہ سے تھا، اور نبی کو حکم ہوا کہ ان بتوں کے خلاف آواز اٹھائیے۔ کتنی بڑی مصیبت تھی، اور نبی کا رشتہ دار بھی انوالو تھے اسی کے اندر۔ یہ ایک جگہ نبی نے اعلان کیا کہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے مکہ کے لوگوں کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب کے بھی مالک ہو گے، عرب کے باہر کی دنیا کے بھی مالک ہو جاؤ گے تم۔ پورا مکہ آپ کے خلاف ہو گیا، پورا مکہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، اور ایک وقت آیا اسی مکہ سے آپ کو نکالا گیا، گھر چھوڑنا پڑا آپ کو۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ ہمارے دین کے لیے کوئی کچھ نہیں چھوڑنا پڑ رہا ہے ہمیں،
ہمیں دین پہ عمل کرنے کے لیے اپنا نہ رشتہ دار چھوڑنے پڑتے ہیں، نہ بچوں کو چھوڑنا ہے، نہ بیوی کو چھوڑنا ہے، نہ ماں باپ کو چھوڑنا ہے، نہ گھر چھوڑنا ہے، نہ کاروبار چھوڑنا ہے. بڑا آسان ہے دین پہ عمل کرنا ہمارے لیے الحمدللہ. لیکن نبی کے لیے کتنا مشکل تھا. یہاں تک کہ پورے مکہ کے جو سارے قبائل تھے الگ الگ، سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنا لیا تھا کہ اکیلے کوئی نہیں قتل کرے گا. پورے قبیلے مکہ کے مل گئے تھے کہ ایک ساتھ مل کے قتل کریں گے تاکہ قتل کا جو ذمہ ہے سارے قبائل کے اوپر آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے سب سے بدلہ نہ لے سکیں. سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی مشقت تھی، کتنی بڑی مصیبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ کے اندر نیکی ہے، ایمان ہے، تو آپ سب سے زیادہ آزمائے جائیں گے. آپ متقی ہیں تو آپ زیادہ آزمائے جائیں گے. آپ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں تو آپ زیادہ آزمائے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں. اور تو ایک آزمائش تو مصیبت دے کے ہوتی ہے، اور اس مصیبت کی آزمائش جو ہوتی ہے مصیبت کے ذریعے، اس کے مقابلہ کیا کرنا ہے؟ اس کے بالمقابل ہمیں صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی مصیبت آ رہی ہے تو یاد رکھیے اللہ رب العزت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو لگے کہ دنیا آپ کے خلاف ہو گئی ہے، وقتی طور پہ آپ کو لگے گا کہ میرا منافع کم ہو رہا ہے، وقتی طور پہ آپ کو لگے گا کہ میں فلاں لوگ مجھ سے ناراض ہو جا رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ وقتی ہوگا. اللہ رب العزت وہ ساری مصیبتیں آپ سے دور کرے گا. لیکن آزمانے کے بعد یہی آزمائش ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چلتے ہو کہ دنیا کے راستے پر چلتے ہو. سمجھ رہے ہیں. اور دوسری آزمائش کیا ہے؟ دوسری آزمائش نعمتیں دے کر آزمانا. اللہ رب العزت نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے، اور نعمتیں جو دے کر آزماتا ہے اس کے اندر انسان سے شکر کا مطالبہ ہوتا ہے کہ انسان شکر ادا کرے اللہ کا. یعنی مصیبت دے رہا ہے تو انسان صبر کرے اس میں، اور نعمت اگر اللہ رب العزت دے رہا ہے تو یہ مت سمجھے کہ اللہ رب العزت مجھ سے خوش ہو گیا ہے، یا جسے اللہ رب العزت نے نعمت دے دی اللہ اس سے خوش ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو آسانی دے کر آزمایا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو دولت دے کر آزمایا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد دے کر آزمایا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا کاروبار دے کر آزمایا ہے. سمجھ رہے؟ اب اس پہ اطمینان سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ شکر ادا کریے اللہ کا. یہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے سپاس گزار بنیے آپ. اور شکر کیا ہے؟ شکر کیا ہے؟ شکر ایسا نہیں کہ الحمدللہ بول دیا ہو گیا اللہ کا شکر. ایسا نہیں ہوتا نا. آپ مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ احسان کریے اور اس کے بعد آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ تھینک یو بول دیا ہو گیا، اس کے بعد آپ کی ضرورت پڑی غائب؟ ایسا نہیں ہوتا نا. آپ کسی کا شکر انسان کیسے ادا کرتا ہے؟ پہلے تو زبان سے ادا کرتا ہے، اس کو تھینک یو بولتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. دوسرا اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے اس کا شکر گزار ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ اس کے جو باڈی لینگویج ہے اس سے سمجھ میں آئے گا کہ وہ آپ کا شکر گزار ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وہ اکڑے گا. اسی طرح جس طرح آپ اس کی مصیبت میں کام آئے ہو وہ بھی آپ کی مصیبت میں کام آئے گا. وہ بھی جب آپ کے اوپر پریشانی آئے گی تو آپ کے ساتھ آپ کا قوت و بازو بن کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ شکر ہوتا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے اسی طرح جب آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہو نا تو آپ چاہتے ہو کہ وہ انسان جو ہے نا وہ آپ کے راستے پر چلے. یہ انسان کی بھی نفسیات ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو صدقہ دیا، آپ نے کسی کی مالی مدد کی کہ بیچارہ پریشان حال ہے، اور وہ انسان وہ پیسہ لے جا کے عیاشی میں اڑا دے، شراب پی لے. آپ پسند کریں گے؟ اگلی بار آپ دیں گے ہی نہیں کہ یار پیسہ دیتا ہوں جا کے وہ شراب پی لیتا ہے، پیسہ دے دیتا ہوں وہ جا کے کیا بولتے دنیا عیاشی میں اس کو ضائع کر دیتا ہے. آپ نہیں دیں گے اس کو جیسے آپ کو پتہ چلے گا. اسی طرح اللہ رب العزت کا شکر جو ہے نا وہ بھی اسی طرح ادا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر اللہ رب العزت نے ہمیں دولت دی ہے تو ہمارے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دولت کو اس راستے پر خرچ کریں جس پہ اللہ رب العزت پسند کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تو اللہ رب العزت ناراض ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم وإن کفرتم ان عذابی لشدید. کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، لیکن اگر آپ نے ناشکری کی تو یاد رکھیں میرا عذاب بہت سخت ہے. تو جس طرح انسان جب کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس احسان کو وہ ایسی جگہ استعمال کرے یا اس آسانی کو وہ ایسی جگہ استعمال کرے جس میں آپ پسند کرتے ہو، تو اللہ رب العزت بھی یہی پسند کرتا ہے.
اللہ رب العزت یہ پسند کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کہ اے پیغمبر، اللہ نے آپ کو غریب پایا، اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا، اس کے بعد اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا. جب مکے میں تھے بڑی دشواری تھی، مدینہ میں گئے اولے وقت میں بڑی دشواری تھی، لیکن اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے خزانے کھول دیے دھیرے دھیرے نبی کے اوپر، صحابہ کے اوپر. تو اسی کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ایک وقت اللہ نے آپ کو غریب پایا تو اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. لہذا جو یتیم ہے، جس کا کوئی نہیں ہے دنیا میں، جو پریشان حال ہے، جس کی روزی روٹی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، فَلَا تَقْهَرْ، اس کو حقیر مت سمجھو، اس کو جھڑکو مت. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یا کوئی مانگ رہا ہے، ضرورت مند آپ کے سامنے آیا ہے کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، میں ضرورت مند ہوں، مجھے دو، تو اسے جھڑکو مت. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ طریقہ ہے اللہ کی نعمت کے اظہار کا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا ہے، نوازا ہے، تو ہم اس کو خرچ کریں گے، اس کو اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کریں گے. یقیناً کریے، لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ طریقہ ہے دولت کے استعمال کا، کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کی جو دوسری مخلوق ہے، وہ آپ کی دولت سے فائدہ اٹھائے. جیسے اللہ رب العزت کی دولت سے، اللہ رب العزت کی نعمتوں سے ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ویسا اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار آپ کیسے کریے. بہت سے لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن لیے، اچھی اچھی گاڑیاں لے لیے، پوچھو بھائی تھوڑا حساب سے خرچ کرو. ارے اللہ نے دیا ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ نے اظہار نعمت کا یہ طریقہ نہیں بتایا ہے. اللہ نے بتایا کہ مسکینوں کو دو، غریبوں کو دو، اس طرح اللہ کی نعمت کا اظہار کرو. لہذا تو شکر کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اس راستے میں دولت کو خرچ کریے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے. اسی طرح اللہ نے اگر آپ کو صحت دی ہے، آپ مجبور نہیں ہیں، آپ کو بنا سہارے کے چل سکتے ہیں، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، لہذا اس کا بھی شکر واجب ہوتا ہے. اس کا شکر واجب آپ اسی طریقے، اللہ نے طاقت دی، آپ نماز پڑھیے، لوگوں کی مدد کریے، جو بھی آپ بہتر کام اپنی طاقت و قوت کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کریے، اور اس طرح اللہ رب العزت کا شکر ادا کریے. اگر اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے، نیک اولاد، تو اپنی اولاد کی تربیت اس طریقہ پر کریے جیسے اللہ رب العزت کو پسند ہے. یعنی جتنی نعمتیں آپ دیکھ لیجئے، ان تمام نعمتوں کا شکر کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو اس طرح استعمال کرے کہ جو اللہ رب العزت کو پسند ہے. اس کے بالمقابل ناشکری یہ ہے کہ اللہ کی نعمت غیر اللہ کے راستے میں استعمال کرے، اللہ کی نعمت ایسی جگہ استعمال کرے، اللہ کی دی ہوئی دولت ایسی جگہ استعمال کرے جہاں اللہ کو پسند نہیں ہے، اسراف کرے، تبذیر کرے، فضول خرچیاں کرے، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ ناشکری ہے. اور یاد رکھیے ناشکروں کا اللہ رب العزت اپنی نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے. چاہے کتنی دولت تو آپ کو لگے گا شاید ختم نہیں ہوگی، لیکن اللہ کو اسے واپس لیتے دیر نہیں لگتی، وقت نہیں لگتا ہے. تو شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکر گزار اللہ ہی کا نہیں، انسانوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. اگر کسی انسان نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، تو اس احسان کا بدلہ احسان سے دیجیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا جو بدلہ ہے نا وہ احسان ہی سے دیا جا سکتا ہے. ایک کمزور، ایک معمولی انسان نے بھی اگر آپ کے ساتھ ضرورت پڑنے پر احسان کیا ہے، ایک گلاس پانی پلا کر، یا آپ کے پاس چھٹا نہیں ہے 10 روپیہ دے کے اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا، تو آپ یہ مت سوچیے کہ وہ 10 روپیہ ہی دیا ہے، اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، اور اس احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیا جا سکتا ہے. کل کو آپ یہ نہ بولے لے چل 10 روپیہ پکڑ، 10 روپیہ دے دیا تھا تو کون سا احسان کرتی ہے، کہ 10 روپیہ دے کے آپ اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نے احسان کیا ہے تو اس کے احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیا جائے گا. کل جب اسے ضرورت ہوگی تو آپ بھی اس کی ضرورت کے لیے کھڑے ہوئیے، جس طرح اس نے اپنی کسی انجام کی پرواہ کیے بغیر آپ کے ساتھ کھڑا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. نبی نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، انسان کا اگر آپ شکر نہیں ادا کر سکتے تو اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر پائیں گے آپ. انسان جس سے آپ روزانہ سابقہ پڑھتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس نے احسان کیا اور آپ بھول گئے، آپ بولے کیا احسان کر دیا، کیا بھلائی کر دی میرے ساتھ، کون سا بڑا میرے ساتھ وہ کر دیا. اس طرح اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے تو آپ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے ہو. اسی طرح ایک اور چیز، ہم جو ہے نا اس لیے بھی شکر گزار نہیں ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی نعمتوں کا احساس نہیں ہے. اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے اس کا احساس نہیں ہے ہمیں، اس وجہ سے ہم ناشکری کرتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنا کچھ دے رکھا ہے. آج وقت ایسا آ گیا ہے،
ایسا آ گیا ہے کہ دنیا کی چمک دمک آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. آپ دیکھتے ہو دنیا کو کہ فلانا ہوائی جہاز سے اڑ رہا ہے، فلانا وہاں عیاشیاں کر رہا ہے، فلاں وہاں پارٹیاں کر رہا ہے، فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، فلاں کا لائف اسٹائل اتنا اونچا ہے. کس میں دیکھتا؟ آپ موبائل کھول کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہو. ارے جب آپ اتنے اونچے اونچے لوگوں کو دیکھو گے تو اپنے آپ کو لگے گا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. نبی نے فرمایا انظر الی من هو اسفل منکم لا الی من هو اعلی منکم، کہ اگر شکر گزار بننا ہے نا تو ان کو دیکھیے جو آپ سے نیچے ہیں، ان کو دیکھو، ان پہ نگاہ جائے گی تو احساس ہوگا اللہ کتنی بڑی نعمت دی ہے. ایک لولے کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ نے تمہیں ہاتھ دیا ہے. ایک پیر سے معذور انسان کو دیکھو گے تو لگے گا اللہ رب العزت مجھے پیر کی دولت دی ہے تو نے. ایک نابینا کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا اللہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا دیکھ سکتا ہوں میں، اپنا راستہ دیکھ کے چل سکتا ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں. اگر آپ کڈنی دیکھو گے اپنی سلامت ہے تو دیکھیے جو ہر ہفتے ڈائلیسس کراتے ہیں تو احساس ہوگا کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے. اگر آپ کے بعد اللہ نے نیک اولاد دی ہے تو ان کو دیکھو جن کی اولادیں بگڑی ہوئی ہیں. اگر اللہ نے آپ کو نیک بیوی دی ہے تو ان کی بیویاں دیکھو جن کی بیویاں بگڑی ہوئی ہیں. اگر اللہ رب العزت نے آپ کو کاروبار دے رکھا ہے کہ اس سے آپ کا گزر بسر ہو جا رہا ہے، یا کوئی بھی ایسا روزی روٹی کا موقع دے رکھا ہے جس سے آپ کا گزر بسر ہو جا رہا ہے، آپ پیٹ پال لے رہے ہو، سر پہ چھت ہے آپ کے، تو ان کو دیکھیے جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، ان کو دیکھیے جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے آگے دستے سوال دراز کرتے ہیں. جب تک آپ نیچے لوگوں کو نہیں دیکھو گے آپ شکر گزار نہیں ہو سکتے، نعمتوں کا احساس نہیں ہو سکتا. ارے نعمتیں، آپ کتنی نعمتیں ہیں. یہ دل جو ہے نا آپ کا اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہی بند ہو جائے نا، یہ کام کرنا بند ہو جائے یا اس کی نسیں بلاک ہو جائیں، آپ زندگی بھر دعا کرو گے اللہ بس وہی ٹھیک ہو جائے، ہمیشہ شکر ادا کروں گا. ارے اللہ نے جب آپ کو پریشانی دی ہی نہیں تو کتنا شکر واجب ہوتا ہے. ارے بہت چیزیں ہیں، نعمتیں تو جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، ایسی نعمتیں بھی جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہیں. آپ سوچئے کہ اگر آپ کا پڑوسی مثال کے طور پر بہت برا ہے، بہت پریشان کرنے والا ہے، کسی انسان کا پڑوسی ہے نا، آپ کے دروازے پہ کوڑا ڈال دیتا ہے، آپ کے بچوں کو پریشان کرتا ہے، آپ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو اگر یہ مصیبت ہے اور یہ صبر کا مقام ہے تو اللہ نے اگر آپ کو نیک پڑوسی دیا ہے، اچھا پڑوسی دیا ہے، اللہ کا انعام نہیں ہے؟ تو کیا اس پہ اللہ کا شکر واجب نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ کا پارٹنر ہے، آپ کاروبار کرتے ہو، ایک انسان کا پارٹنر اسے دھوکہ دے دیتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اگر ایسا پارٹنر دیا ہے جو ایماندار ہے، آپ کے سامنے بھی ایمانداری کرتا ہے، آپ کے پیچھے بھی ایمانداری کرتا ہے، کہ اللہ کے شکر کا مقام نہیں ہے؟ اسی طرح آپ کے اولاد، اگر کسی کی اولاد نشیڑی ہے، وہ پریشان ہے اپنی اولاد سے، تو اس کے لیے صبر کا مقام ہے. تو کیا اللہ نے اگر آپ کو ایسی اولاد دی جو نشیڑی نہیں ہے تو کیا شکر کا مقام نہیں ہے؟ اگر کسی کی بیوی مان لو پریشان کرتی ہے، اسے شعور نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، گھر گرہستی کا شعور نہیں ہے، اس کے لیے وہ مصیبت بنی ہوئی ہے، تو وہ اگر اس کے لیے صبر کا مقام ہے، تو اگر آپ کی بیوی باسلیقہ ہے، نیک سیرت ہے، تو کیا شکر کا مقام نہیں ہے؟ بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں. وہ اس وقت آپ کو احساس ہوگا جب آپ ان کو دیکھو گے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اور اسی وجہ سے جب ہمیں احساس ہی نہیں نعمتوں کا تو ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ابھی اور چاہیے. اسی کو قرآن میں، اسی ایٹیٹیوڈ کو قرآن میں اس طرح بیان کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ اور چاہیے، یہ اور کی طلب لگی رہے گی یہاں تک کہ قبر میں آپ کا پاؤں چلا جائے گا، مرنے کا وقت قریب آ جائے گا. اسی میں آگے اللہ رب العزت وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ قیامت کے روز یہ کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ انبیاء سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، یہ صحابہ سے مخاطب ہے. ان کے پاس کیا تھا؟ ان سے مخاطب ہو کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں ضرور بضرور سوال ہوگا. کیا نعمت تھی صحابہ کے بارے میں؟ صحابہ کا حال یہ تھا کہ گھر ہے تو گھر پہ دروازہ نہیں ہوتا تھا، کسی کے پردہ ہوا تو ہوا، پردہ بھی نہیں ہوتا تھا، اتنی بری حالت ہوا کرتی تھی. گھر میں ایک لوٹا ہوتا تھا، اسی میں کھاتے بھی تھے، اسی میں پیتے بھی تھے، وضو کے لیے بھی وہ استعمال کرا کرتے تھے. سمجھ رہے؟ اس پریشانی کے عالم میں لوگ رہا کرتے تھے. اس کے بعد بھی اللہ نے کہا ہے کہ آپ سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. آج ہمارے پر کیا کیا نعمتیں نہیں ہیں، جن نعمتوں کے خواب دیکھ کر ہمارے پرکھے گزر گئے، آج اللہ رب العزت نے اس کو اتنا عام کر دیا ہے. گاڑیاں دیکھو، آج سے 20 سال پہلے آپ دیکھیے گاڑیاں، موٹر سائیکلیں خال نظر آتی تھی. آج اللہ رب العزت کا احسان دیکھیے، کرم دیکھیے، کتنی فراوانی ہو گئی ہے. ایک آدمی کے پاس کار ہے، معمولی آدمی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کتنی فراوانی ہے. پہلے لوگ دن میں 2 وقت کھانا کھاتے تھے، بلکہ بہت سے ایک ہی وقت کھانا کھاتے تھے، سوکھا چاول کھا اور نمک کے ساتھ کھا کے گزارا کرتے تھے. آج الحمدللہ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ 3 وقت ایک معمولی انسان بھی کھانا کھاتا ہے. پہلے لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، صرف کمر پہ لپیٹ لیا ایک چادر،
وہی سب کچھ کام آتی تھی، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے صحابہ کرام میں کہ ایک چادر ہے وہی بیوی بھی پہنتی، وہی شوہر بھی پہنتا۔ آج اللہ رب العزت کا احسان ہے، کس کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ ایک اگلے 10 کپڑے معمولی انسان کے پاس بھی تن پہ اچھے سے اچھا کپڑا ہے، اللہ کا فضل احسان ہے۔ کیا کمی ہے اللہ رب العزت کے؟ کیا سوچئے، اسی جب وجہ یہی ہے، ہماری پریشانی یہی ہے کہ ہم اوپر دیکھتے ہیں، ہمیشہ اپنے اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کا لائف اسٹائل دیکھو، جب فلاں کے اوپر نگاہ رہے گی تو ہمیشہ لگے گا کچھ نہیں ہے۔ ارے اپنے سے نیچے دیکھو، اپنے سے گزرے ہوئے لوگوں کو دیکھو، کتنی مصیبتوں میں وقت گزار کے گئے، کتنی پریشانیوں میں زندگی گزار کے گئے، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، نمازیں ادا کی، اللہ رب العزت کا احسان کو تسلیم کیا، اور ہمیشہ آخرت پہ نگاہ رکھی، آخرت کی نعمتوں پہ نگاہ رکھی۔ دنیا کی نعمتوں پہ نگاہ رہے گی تو یہ شوق، یہ خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ضرورتیں اور خواہشوں کے درمیان فرق کر رہی ہے، اس کو سیکھیے آپ کہ ضرورتیں جو ہے نا وہ بہت لمیٹڈ ہیں، بہت محدود ہے ضرورتیں۔ کیا ضرورتیں ہیں؟ ایک گھر ہو آپ کے پاس، اس میں آپ کے بال بچے رہ سکیں، کپڑے پہننے کے لیے 2 جوڑے کپڑے ہوں، 3 جوڑے کپڑے ہوں کہ ایک پہنو ایک دھو دو، ایک کسی خاص وقت کے لیے رکھ لو، 2 وقت کھانا مل جاتا ہے، کسی طرح کا کاروبار ہے آپ کا، تو ہو گیا، ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں آپ کی۔ اب اللہ رب العزت نے اس کے بعد آپ سے سوال ہونا ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اسی کو اللہ نے کہا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، انہی نعمتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور آج ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہمیشہ دوسروں کی طرف ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ جو خواہشیں ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، 1 2 3 کپڑا آپ کے پاس ہے، ضرورت پوری ہو گئی، یہ 10 کپڑوں کا خواب ہے، یہ خواہشیں ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ 10 ہو جائے گا تو 15 کا سوچو گے، 1 گاڑی ہو جائے گی دوسری گاڑی کا سوچو گے، اس سے بڑی گاڑی کا سوچو گے، 1 گھر ہو جائے گا دوسرے گھر کا سوچو گے۔ یہ سب خواہشیں ہیں، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو خواہشوں کو کم کریے، خواہشوں سے نگاہ کو ہٹائیے، اپنی ضرورتوں پہ نگاہ رکھیے۔ اللہ رب العزت ضرورتیں پوری کر دی ہے، اس کا شکر ادا کریے اللہ رب العزت کا، تاکہ آخرت میں جب آپ سے سوال ہو کہ نعمتیں دی گئی تھیں اس کا کیا کیا تو کہہ سکے کہ اللہ شکر ادا کیا تیرا، نمازیں پڑھی، تیرا سجدہ کیا اللہ، تیرے احکام و فرامین پہ عمل کیا، تیرے رسول کو اپنا اسوہ نمونہ مانا، اس طرح میں نے تیرا شکر ادا کیا۔ سمجھیے اس بات کو، ہمیشہ اپنی خواہشوں کے درمیان اور ضرورتوں کے درمیان فرق کریے، انشاءاللہ آپ کبھی شکوہ نہیں کریں گے، کبھی شکایت نہیں کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، کیوں؟ ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ ہماری ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ہیں، لہذا ہم جو ہے کیا ہی کارنامہ انجام دیں۔ آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکالے گئے، صحابہ گھر سے نکالے گئے، بڑی مشقت میں دن گزر رہے تھے، لیکن انہیں ان نعمتوں کا احساس تھا جو اللہ رب العزت نے ان پر کی تھی، لہذا انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ وہ رو نہیں رہتے بیٹھ کے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ برا کر دیا، فلاں ہمارے ساتھ برا کر دیا، وہ رو نہیں، ان کی نگاہ ہمیشہ مستقبل کی طرف تھی، ان نعمتوں کی طرف تھی۔ اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے، لہذا بڑی بڑی جنگیں بھی لڑیں، بڑے بڑے معاہدے بھی کیے، ایک الگ سوسائٹی بنا کے دکھائی دنیا کو۔ یہودیوں کے ذریعے پہلے سے جو سود پر مبنی کا ایک بازار تھا، اس کے پیرالل، اس کے مساوی طور پہ ایک دوسرا بازار کھڑا کیا جو بنا سود کے جو چلتا تھا۔ اسی طرح بہت کچھ دیا دنیا کو بہت کچھ دیا، علم و حکمت کی روشنیاں فراہم کی، پورے عرب سے لے کر یورپ کے کونے تک علم کو پہنچایا کہ وہ شکوہ نہیں کرتے تھے، وہ شکایت نہیں کرتے تھے، انہیں احساس تھا اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نعمتوں کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ہماری ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں، ان ضرورتوں کو اب دوسرے بھی ایسے لوگ ہیں جن کی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ہیں، ان تک پہنچایا جائے۔ جب یہ ایٹیٹیوڈ آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ شکر ادا کریں گے، اپنی زبان سے بھی شکر ادا کریں گے، اپنے عمل سے بھی شکر ادا کریں گے، اور آپ کے ذریعے لوگ بھی آپ سے متاثر ہوں گے، وہ بھی شکر گزار ہوں گے۔ اور جب انسان یہ محسوس کر لے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے تو وہ انسان ساری سوسائٹی کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک انسان جو ہمیں شکایت کر رہا ہے یہ نہیں ہے میرے پاس، یہ ہے ہی نہیں، میں کیا کروں، یہ نہیں، وہ پوری سوسائٹی کے لیے خود اپنے لیے وہ نقصان دہ ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ اس کے اوپر جو نعمت ہے اس کو انجوائے ہی نہیں کر پا رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں؟ تو شکر گزار بنیے انشاءاللہ۔ جب آپ شکر گزار بنیں گے تو اپنی عاقبت سنواریں گے، جب آپ شکر گزار بنیں گے تو سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکیں گے، جب آپ شکر گزار بنیں گے تو پوری امت کے لیے کچھ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ ایک ناشکر انسان سے کوئی اچھی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تیرے ہر فیصلے کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت ہمیں مصیبت میں صبر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت ہمیں نعمتوں میں شکر کی توفیق عطا فرما، اور جب تک زندہ رکھ، اپنے دین پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان پر کر۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.